ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور اس میں دیندار لوگ بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اور مرحلہ دین کی تفہیم کا ہے، دین کو سمجھنے کا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثلا حضرت بہلول دانا دربار ہارون رشید میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بوڑھے چور کو سپاہی گرفتار کر کے لائے۔ ہارون رشید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ چور ہے۔ ہارون نے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ کہا ہاں چوری کی ہے۔ کہا کیوں کی ہے چوری؟ کہا میں حجاز کا رہنے والا ہوں، وہاں میری روزی تنگ تھی، میرے بچے فاقوں سے تڑپ رہے تھے، میں ان کو لے کے دارالخلافہ آ گیا کہ ممکن ہے یہاں مجھے روزی زیادہ مل جائے، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی میرے بچوں کے لیے روزی کا سلسلہ ایسے ہی تنگ رہا، تو میں نے بچوں کے فاقوں کو دیکھتے ہوئے چوری کی تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ ہارون رشید نے سن کر کہ چور اپنی زبان سے خود چوری کا اقرار کر رہا ہے، ایک مرتبہ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے قاضی چیف جسٹس قاضی القضات سے پوچھا بتاؤ قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں اس کی سزا کیا ہے؟ قاری نے قرآن کھولا، قرآن کھول کے قاضی نے کہا کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ چور کے مرد ہو یا عورت، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائے۔ یہ فیصلہ سن کر بہلول نے احتجاج کیا، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہارون تیرا قاضی جھوٹ بولتا ہے۔ قاضی نے کہا دیکھا یہ قرآن مجید کا مخالف ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جائے اور اس کی گردن کاٹی جائے اس لیے کہ اس نے توہین عدالت کی اور اس نے قرآن مجید کے فیصلے کو ٹھکرایا ہے، لہذا اس کی گردن کاٹی جائے۔ ہارون رشید عباسی نے بہلول سے پوچھا کہ دیوانے تو نے یہ کس طریقے سے کہا؟ اس کی دلیل دے ورنہ تیری گردن کٹے گی۔ اس نے کہا ہارون اللہ کا کلام سچا، میں اللہ کے کلام پر پورا یقین رکھتا ہوں، لیکن تیرا قاضی جھوٹا ہے اور اس نے غلط فیصلہ دیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اسلامی ریاست کے حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے لیے روٹی کپڑے مکان کا بندوبست کرے، پورے طریقے سے ان کا خیال کرے۔ اگر اس کے بعد کوئی چوری کرتا ہے تو چور کے ہاتھ کٹیں گے، لیکن اگر حکمران اپنے رعایا کی طرف سے غافل ہے تو پھر چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، حکمران کی گردن کٹے گی۔ بات ہے تفہیم قرآن کی۔ اس دور میں پاکستان میں جو عدالتوں سے فیصلہ آیا ہے، میرا کوئی تعلق پرویز مشرف سے نہ سیاسی ہے نہ سماجی ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ وہ پاکستان کی فوج کا سربراہ رہا ہے، اور کسی بھی ملک کی فوج اس ملک کے استحکام اور عزت کا نمونہ ہوا کرتی ہے۔ پاکستانی فوج کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور یہ پاکستانی فوج کی بہت بڑی توہین کی گئی ہے کہ وہ جنرل مشرف ہمیں بحیثیت شیعہ کے اس سے بہت سی شکایتیں ہیں، دیگر مذاہب کے لوگوں کی بھی اس سے بہت ساری شکایتیں، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں کی ہیں انہوں نے، لیکن
ایک بات طے ہے کہ پرویز مشرف کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف پاکستان کا وہ وفادار جرنیل ہے جس نے پاکستان کے اقتدار کو، پاکستان کے وقار کو پوری دنیا کے اندر بلند کیا، خالی خزانوں کو بھرا، اور 3 جنگیں لڑیں اس نے، اور دشمنوں کا کھل کر مقابلہ کیا۔ یہ فیصلہ ہمیں قبول اس لیے نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اگر کوئی شخص آئین پاکستان کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے تو سزائیں معین کی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی آئین الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے لیے سب خاموش ہیں، پتہ بھی نہیں، کانوں پہ جو بھی نہیں رینگتی ہے۔ یہ توہین قرآن بھی ہے، توہین پاکستان بھی ہے، افواج پاکستان کی بھی توہین ہے، جو انہوں نے فتویٰ لگایا ہے کہ پاکستان کے پرویز مشرف کو غداری کے کیس میں پھانسی لٹکایا جائے، اور اگر وہ مر جائے تو ڈی چوک پر اس کے لاشے کو پھانسی دی جائے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کی سنت ہے کہ جنہوں نے سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل کے قتل کے بعد، شہادت کے بعد، ان کے لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفے کے شہروں میں گھمایا اور اس کی لاش کو کوفے کے دروازے پہ لٹکایا۔ یہی کام حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ لہذا ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ فیصلہ واپس لیا جائے اور افواج پاکستان کے ریٹائرڈ سربراہ جس نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، فوری طور کے اوپر ساری قلم واپس لیے جائیں اور اس حکم کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا